غوث پاک کی نیکی کی دعوت۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 521 سن ہجری میں بغداد معلّہ کے مشرق یعنی ایسٹ میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں بیان سے کیا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ آواز مبارک سب کو برابر سنائی دیتی۔ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز مبارک یکساں یعنی ایک جیسی تھی۔ حضرت ابراہیم بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اے عاشقان غوث اعظم، قربان جائیے میرے مرشد غوث پاک کی مبارک آواز پر۔ آپ کی یہ جیتی جاگتی کرامت تھی کہ جیسی پہلے آدمی کو آواز آ رہی ہے 1000ویں 10,000ویں آدمی کو بھی ویسی ہی آواز آتی تھی، اور سبحان اللہ آپ کا 70,000 افراد کا اجتماع ہوتا تھا۔ ہماری آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بھی دور پہنچانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے، کبھی ساؤنڈ ایک دم تیز ہو جاتا ہے، کبھی مدھم۔ 70,000 کا اجتماع۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وہاں واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ میرا ممبر شہر کے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ واعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم 4 جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، مرشد ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔